بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک اور دیوی کے بارے میں آپ کو کچھ بتلائیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو کچھ بتلائیں، آپ اس ویڈیو کو دیکھیں۔ یہ بابا جی، یا کہہ لیجئے کہ بابا جن دعویٰ کرتی ہے کہ میرے اندر کالی ماں آئی ہوئی ہے۔ آپ سوچئے کہ آج کا انسان کہاں جا رہا ہے اور کس لیول پر جا رہا ہے۔ کیا وہ ایک دیوی جو پورے برہمن کو ان کے اعتبار سے چلاتی ہے، وہ اس کے اندر آ سکتی ہے؟ کیا وہ ان کے شریر میں پرویش کر سکتی ہے؟ یہ کیسے لوگوں کو ڈھونگ بنا رہے ہیں اور کیسے انہوں نے مذہب کے نام پر چورن بیچنا شروع کر دیا ہے۔ آج ہر کوئی بابا جی بننے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے، اور وہ بابا جی بنے ہوئے ہیں جو پیسوں کے نام پر دھندا کر رہے ہیں۔ آپ اس محترمہ کو دیکھیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ کالی ماں ان کے اندر سما سکتی ہے؟ اب کالی ماں کا مختصر سا تعارف میں آپ کو کراتا ہوں۔ کالی ماں ہندو دھرم کی ایک اہم اور طاقتور دیوی سمجھی جانی جاتی ہے، جن کو تباہی، طاقت، موت، وقت اور تحفظ کے لیے جانا جاتا ہے، اور جن کا تعلق ہے وہ شکتیزم سے ہے، جہاں دیوی کو سب سے اعلیٰ سمجھا جاتا ہے۔ اب کالی ماں کا روپ کیا ہے؟ تو سمجھ لے کہ کالی ماں کا روپ ایک بھاری بھرکم اور پرہیبت، یعنی ایک بھاری بھرکم جسم ہے اور ایک پرہیبت یعنی ڈراؤنا جسم ہے۔ وہ عام طور پر سیاہ اور نیلے رنگ میں دیکھی جاتی ہے۔ اس کی آنکھیں سرخ اور زبان باہر نکلی ہوئی ہے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے 4 ہاتھ ہیں، ایک ہاتھ میں تلوار، ایک ہاتھ میں کھوپڑی، اور دو ہاتھوں سے وہ آشیرواد دیتی ہے۔ اور پھر وہ ہے کہ شیو جی کے سینے پر پاؤں رکھ کر، قدم رکھ کر کھڑی ہوئی ہے۔ اب کالی ماں کو مذہب کے اندر کیا مقام دیا جاتا ہے؟ تو یاد رکھیں کہ کالی ماں کو مذہب کے اندر برائی کو ختم کرنے والی اور اندھکار کو مٹانے کے لیے جانا جاتا ہے۔ وہ اپنے بھکتوں کی حفاظت کرتی ہے، انہیں آزادی اور طاقت دیتی ہے۔ خاص طور پر بنگال ہے، آسام، نیپال، ان کے اندر کالی ماں کی بہت زیادہ عبادت یعنی پوجا کی جاتی ہے۔ اب نوراتری کے اندر کالی ماں کی پوجا کی جاتی ہے۔ دیوالی کے دوران جو مشرقی بھارت ہے اس کے اندر کالی ماں کی پوجا کی جاتی ہے، اور بہت مشہور 7-8 اس کے مندر ہیں جو پورے انڈیا کے اندر مشہور ہیں اور جانے جاتے ہیں۔ اب آپ سمجھیے، جو اتنی پاورفل طاقتور دیوی ہو، کیا وہ دیوی ایک عام انسان کے جسم کے اندر سمو سکتی ہے؟ کیا وہ جسم باقی رہے گا؟ جب انسان کے اندر ایک عام جن چلا جاتا ہے تو جسم کو بگاڑ کر رکھ دیتا ہے، اس جسم کو توڑ کر رکھ دیتا ہے، اس کو اپنے وش میں کر لیتا ہے۔ کیا یہ لوگ کالی ماں، جس کو اپنی دیوی مانتے ہیں، خدا مانتے ہیں، خدا ان کے جسم میں آ سکتا ہے؟ کیا ڈھونگ نہیں ہے یہ سب ڈھونگ کر رہے ہیں، پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ میرے اندر ہنومان جی آئے ہوئے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ میرے اندر کالی ماں آئی ہوئی ہے۔ آخر کیا بات ہے یار؟
چلو ان کے بارے میں چھوڑو، تو ہم بتاتے ہیں کہ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو اسلام کہتا ہے کہ انسان پیدا نہیں ہوتا، یعنی انسان پیدا ہوتا ہے، اور دیوی پیدا نہیں ہوتا، یعنی خدا پیدا نہیں ہوتا۔ خدا ایک ہے اور وہ سب کو پیدا کرنے والا ہے، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ تو اسلام دوسرے جو مذہب ہیں اس کے ماننے والوں کو صرف اتنا تعلیم دیتا ہے کہ آپ اپنی مذہب کی عبادت کریں، تو اس طرح کریں کہ دوسرے مذہب پر آنچ نہ اچھالیں۔ اسلام کے ماننے والے کبھی دوسرے مذہب پر آنچ نہیں اچھالتے ملیں گے آپ کو، الا کہ چند لوگ ہوتے ہیں جو دوسرے مذہب پر بھونک دیتے ہیں، وہ ہر مذہب میں ہوتے ہیں۔ لیکن آج کل ہندو مذہب کے اندر بہت ہی زیادہ اندھ بھگت آئے ہوئے ہیں جو اپنی اندھ بھکتی کے راستے سے بھٹک کر دوسری اندھ بھکتی کے اندر اترے ہوئے ہیں۔ سیدھی بات یہ ہے کہ چھوٹا سا مختصر سا تعارف میں نے کالمہ کو آپ کو کرایا ہے کہ یہ لوگ کس طرح عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں، آپ ان سے ساودھان رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے ساتھ محمد مشرف قاسمی۔